عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ ارشاد فرمائے کہ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے خدا ہیں کہ جو ان کو ہمارے عذابات سے بچا لیں یا ان کو ہماری تائید اور نصرت حاصل ہو؟ ان کا ایسا کوئی خدا یا الہ نہیں کہ جو انہیں ہمارے عذاب سے بچا سکے، بلکہ وہ خود عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا۔ فرمایا گیا کہ ہم نے کفار اور مشرکین کو نعمتیں عطا کی، اور جب وہ نعمتیں انہیں پہنچی اور ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا تو وہ اور زیادہ گمراہی کے اندر اور زیادہ کفر، شرک اور سرکشی کے اندر ڈوبتے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اچانک ان پر زمین کو تنگ کر دیا، یعنی ان کے خطے کو گٹانا شروع کر دیا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل پیرا تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے اطاعت و پیروی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر انعام و اکرام فرمایا کہ کفار کی آبادیوں، بستیوں اور شہروں اور ملکوں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمانوں کو قبضہ عطا کر دیا، اور رفتہ رفتہ روم اور ان کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تسلط میں آ گئیں۔ عراق، شام، مصر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ افریقی ممالک، اندلس، ہر شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آئے اور دنیا کی 1/3 حصے پر دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنا رہبر رہنما بنایا تو مسلمان ترقی پذیر ہوتے رہے۔ مسلمان علمی، فنی، حربی اور تعمیری میدان میں ترقی در ترقی کرتے رہے، اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا دور تھا۔ اور جب مسلمانوں نے قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالا، عیاشی کے اندر، عیش و عشرت کے اندر اور رقص اور سرور کی محفلوں کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو بلا دیا، تو پھر دوبارہ سے مسلمانوں پر کفار نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ملک، جو حصے زمین کے مسلمانوں نے کفار سے حاصل کیے تھے، دوبارہ ان حصوں پر کفار اور اغیار نے قبضہ شروع کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ اب مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر وحدت نہیں رہی، تو اس وجہ سے مسلمان پستگی کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کے زیر اثر، زیر مسلط جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر اغیار کی مداخلت ہے، اغیار کا قبضہ ہے، یا تو بظاہر قبضہ ہے یا تو اندرون خانہ قبضہ ہے۔ یہ حال اس وجہ سے ہے کہ 2 ہی وجہ ہیں، ایک تو مسلمانوں کے اندر وحدت نہیں رہی، ایک امت نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے احکام الہی کو بلا دیا۔ ہر ایک اگر بظاہر مسلمان کنٹری بھی ہے، وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہاں پر جتنے رول ریگولیشن ہیں، وہاں پر جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہاں پر
نظام 99% کفریہ نظام ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، بلکہ کوئی بھی مسلمان اگر ملک ہے تو وہاں پر جتنے بھی قوانین ہیں، قانون اور ضوابط ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں دیے ہیں، ان کا نفاذ نہیں ہے، تو اس وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر پستگی کا شکار ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ قل، تم فرماؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ میرا کام صرف آپ تک وحی پہنچانا ہے، آپ کو ڈرانا ہے، بات تمہارے دلوں کے اندر اتارنا یا اس پر عمل پیرا کرانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ کہ جو دل کا اندھا ہو جائے، جو دل کا بہرا ہو جائے، تو سننے کے بعد بھی، حق بات سننے کے بعد بھی اس پر لبیک نہیں کہتا یا اپنے دل کی دنیا کو نہیں بدلتا، تو یہ دل کو بدلنا یا ان احکامات کو نافذ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر احکام الہی پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ اس کا اجر پاؤ گے۔ وَلَئِن مَسَّتُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر انہیں چھو جائے۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، یعنی جب انہوں نے عذابات کی آیات سنی، انہیں تنبیہ کی گئی، انہیں ڈرایا گیا تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں فرمایا گیا کہ جب عذاب آ جائے گا پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معمولی حصہ پہنچ جائے تو اس وقت یہ ضرور پکاریں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ آیت بظاہر تو کفار اور مشرکین سے خطاب کر رہی ہے، تو اس کا حکم عمومی ہے کہ مسلمان بھی دنیا کے اندر غفلت کی زندگی برت رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وعیدات سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن صحیح معنی کے ساتھ وہ عذابات سے ڈر نہیں رہے، ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، دل کے اندر تبدیلی اور انقلاب برپا نہیں ہو رہا۔ تو جب مسلمانوں کو بھی عذاب چکھایا جائے گا یا دنیا کے اندر کوئی عذاب کا تھوڑا سا حصہ انہیں جب گھیر لے گا تو اس وقت فوراً وہ رب کو یاد کرنے لگ جائیں گے اور اپنے اعمال پر نادم بھی ہوں گے، افسوس بھی کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہ کاش ہم اطاعت الہی کے اندر زندگی کو بسر کرنے والے ہوتے تو آج ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ ان کی جزا دی جائے، تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے دنیا کے اندر کوئی کار خیر کیا ہو، نیک عمل کیا ہو تو اس کو جو نیک عمل کی جزا ملنی ہے وہ کم کر دی جائے، یا دنیا کے اندر کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہو اور اس کے ظلم اور زیادتی کی جو سزا بنتی ہے اس سے اس کو کم کیا جائے، نہیں، عدل قائم کیا جائے گا، اور سب سے عدل کرنے والی ذات خود رب العالمین کی ذات ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے۔
یعنی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بندہ مومن عمل کرے گا تو اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، چاہے اچھائی ہو یا چاہے برائی ہو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی کام انسان اس لیے ترک نہ کرے نیکی کا کہ یہ ہلکا ہے، معمولی ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہی ذریعہ نجات بن جائے، اور کسی گناہ کو ہلکا جان کر اسے بجا نہیں لانا چاہیے، اسے کرنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسی گناہ کی وجہ سے گرفت ہو جائے۔ تو آج اگر ہم اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھیں اور تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، یعنی اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی مجالس، اپنی تنائیاں، ہر ایک پر غور و فکر کریں کہ جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے بندے کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں لین دین کا تو اس میں بھی دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کے اندر ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں، تو قیامت کے دن تو ہر ایک عمل کا انسان سے حساب ہونے والا ہے۔ ذرہ برابر، ذرہ رائی کا دانہ، بالکل معمولی سا رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس برابر بھی ایک دوسرے سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو ہم تو لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لوگوں کے حق تلفیاں کرتے ہیں، زود و کوب کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو گناہ عظیم ہے، یہ تو بڑے گناہ ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر انسان یہ یاد رکھے اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، کار خیر بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ حقوق العباد کو پامال کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا، مفلس۔ دنیا کے اندر جو اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ دنیا کے اندر جن لوگوں کی اس نے برائیاں کی ہوں گی، جن لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، وہ لوگ اس کی نیک اعمال کو لے لیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دامن کے اندر دنیا کے اندر جتنے اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے کوئی نیک عمل نہ رہے گا، لیکن لوگوں کے گناہ اس کے ذمے، لوگوں کے حقوق اس کے ذمے باقی ہوں گے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ لوگ عرض کریں گے، مولا اب اگر اس کے دامن کے اندر نیک اعمال نہیں ہیں تو اب ہم اس سے اس شرط پر راضی ہوں گے کہ یہ ہمارے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں اور ہمارے سر جتنے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں، تو تب جا کر ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، یعنی دیگر لوگوں کے گناہ بھی اس کے ذمہ پر ڈالے جائیں گے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر قدم قدم پر لغزشیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کار خیر بھی کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا یہ سب سے مشکل امر ہے، مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ایک مشکل امر ہے۔ تو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر لیتے ہیں، اور بھی کار خیر کے اندر حصہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، لوگوں پر جھوٹ بولتے ہیں اور دیگر معصیت کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ تمام گناہ ہماری نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔